إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فيه أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بروقت جو قوم و ملت کے اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں. حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت اور بخاری شریف کی ایک روایت، اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں محبت رسول کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں، اہم اور بنیادی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اسی مہینے کے اندر ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. نبی کی محبت اور نبی سے مودت و الفت ہمارے ایمان کا ایک جز ہے. ایک شرط ہے. نبی کے محبت کے بغیر ہمارا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے. ہمارے ایمان کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے جزء لا ينفک ہے. یہ ایمان سے الگ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 23 ہے، آپ پڑھیں گے، بہت زبردست آیت ہے. سورہ توبہ کے حوالے سے میں نے بہت ساری خطبے کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ آپ اس سورت کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ میں پڑھ جائیے.
اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے قل ان کان آباؤکم، 8 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر گنوایا ہے جن سے حضرت انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس دنیا کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 8 چیزوں کو گنانے کے بعد وارننگ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کو مخاطب کر کے کہا قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ دنیا کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے ان سے کہہ دیجئے، ان کو بتلا دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے اپنے بچے، ظاہر سی بات ہے انسان اپنے باپ دادا اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہے، یہ فطری چیز ہے، اپنے بچوں اپنے لڑکوں سے انسان بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا دونوں کا، وَإِخْوَانَكُمْ، اور تمہارے بھائی بہنوں سے، آدمی اپنے بھائی بہن سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، چوتھے نمبر پر بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اپنی بیویوں سے، اور ان کے خاوند بھی شامل ہیں، ان کے شوہر بھی شامل ہیں اس آیت کے ٹکڑے کے اندر۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اپنے قبیلے کٹمب سے، آدمی کو اپنے قبیلے سے، اپنے کٹمب والوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، 5ویں نمبر پر ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ دیکھیے یہ فطری چیز ہے، انسان ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے اور ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، لیکن اگر یہی محبت سر چڑھ کر بولنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ آدمی محبت میں اندھا ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر یہ جو محبت گنوائے گئے اس کو غلبہ دے دے تو یہ محبت خطرناک بن جاتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم نے اپنے گاڑھے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ مال سے بھی انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا كَسَادَهَا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں کمی کا خدشہ لگا رہتا ہے، کہتے مندی ہو گئی، تم کو ہمیشہ یہ خدشہ لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو گھاٹا لگ جائے، وہ تجارت۔ اللہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں نمبر پر جس کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے اور آپ کے گھر بار کا تذکرہ کیا ہے، محل کا تذکرہ کیا ہے، جس گھر کے اندر، جس بلڈنگ کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں اس سے بھی انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 8 چیزوں کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنایا ہے۔ اب اگر یہ 8 چیزیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس آیت کے اندر کیا ہے، اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے محبت پر غلبہ حاصل کر لے تو فتربصوا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر غلبہ حاصل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فتربصوا، انتظار کرو، ان یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔
ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. فاسقین کو اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا اس آیت کے اندر کہ بھائی ان ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دو، یہ کہیں نہیں کہا اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ دنیا کی 8 چیزیں جو حضرت انسان کی نظر میں بہت محبوب ہوتی ہیں، لیکن اگر یہی محبوبیت، یہی دنیا کی ہوس اور یہی محبت اللہ اور اس کے رسول کے محبت پر غلبہ حاصل کر لے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. مثال کے طور پہ ایک طرف والدین کی محبت ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایک طرف قبیلے اور کٹمب کی محبت ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، ایک طرف بیوی کی محبت ہے، ایک طرف تجارت کی محبت ہے، ایک طرف جو گھر جس کے اندر رہتے ہو اس کی محبت ہے، ایک طرف دنیا کی ساری چیزوں کی محبت ہے، اور ایک طرف صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اب اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آڑے بیچ میں یہ دنیا کی محبت آ جائے تو یہ محبت خطرناک ہے. یہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو اس آیت کے اندر سمجھایا ہے. سر چڑھ کر نہ بولنے لگے. اللہ اور اس کے رسول کے بات کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے اوپر یہ محبت غلبہ نہ حاصل کر پائے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایمان کا جز ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. یعنی ایماندار نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، توحید والا نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں، اللہ کے نبی خود بیان فرمائے، جب تک کہ میں اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بال بچوں سے زیادہ اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، اللہ کے نبی نے کہا دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اس کی نظر میں محبوب نہ بن جاؤ. حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہم لوگ چل رہے تھے، جا رہے تھے، اور ہمارے ساتھ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. وَهُوَ آخذ بیدی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. اللہ دیکھیں محبت کتنی ہوتی ہے. یہ محبت کی نشانی ہے. جب دو دوست آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، اور دنیاوی غرض و غایت اس میں شامل نہیں ہوتی ہے، تو محبت کا یہ محبت کی نشانی ہے. جب راستے میں چلتے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، یہ نشانی ہے کہ ہم اس آدمی سے بہت محبت کرتے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کے نبی جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے ہوئے چل رہے تھے. اسی درمیان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، الا نفسی، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں. اللہ اکبر. ایک محبت کا اظہار کیا.
اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس والنفس، اپنے نفس سے بھی زیادہ۔ اے عمر کوئی آدمی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم بھی مومن ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہارے نزدیک تمہارے بال بچوں سے زیادہ، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، تمہارے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ تمہارے جان سے بھی زیادہ میں تمہارے نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ عمر تمہارے جان سے بھی زیادہ اگر تمہارے نظر میں محبوب نہیں ہو تو تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اب یہ بات سننے کے بعد میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الآن یا عمر، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، تو تم بھی ایمان والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عملی پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے، عملاً دکھایا۔ آج ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں، رسول سے محبت کا ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی کے نام پر پتہ نہیں کتنے شرک و بدعات کیے جاتے ہیں، اس سے قطع نظر میرے بھائی اور دوستو زبانی دعویٰ نہیں کیجیے، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیجیے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی معنوں میں محبت کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کے حوالے سے وہ آدمی اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی تم قیامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہو، لیکن قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے؟ قیامت کے حوالے سے بہت بڑا سوال ہے، اس کے تعلق سے تو تمہارا سوال ہے، لیکن تمہاری تیاری کیا ہے اس کے لیے؟ تم نے تیاری کہاں تک کی، مکمل کی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، یعنی نہ میرے پاس نمازوں کے ذریعے سے تیاری کی ہے، اور نہ روزے کے ذریعے سے تیاری کی ہے، اور نہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے تیاری کی ہے۔ جانتے ہیں اس حدیث کے اندر جو نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات کا تذکرہ ہے نا، یہ نفلی نماز ہے، نفلی روزہ ہے اور نفلی صدقہ و خیرات ہے، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور نماز، ایک بات واضح کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، نماز کے حوالے سے، نماز کے چھوڑنے کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان میں اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایک مسلمان بھی ہو اور بے نمازی، وہ جانتے بھی نہیں تھے اس چیز کو، کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، ایسا غیر ممکن ہے۔ یہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے، نفلی صدقہ و خیرات کی بات ہے اور نفلی روزے کی بات ہے، یعنی بہت زیادہ میں نے نفلی نمازیں نہیں پڑھی ہے، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ و خیرات نہیں کیے، لیکن ایک چیز مکمل ہے۔ اس صحابی نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی لیکن ایک چیز مکمل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا؟ اللہ کے نبی سے وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ محبت کا قدر کرتے ہوئے، اللہ اکبر، ان کے جذبہ محبت اور الفت کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ان کو خوشخبری سنائی، جب تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنی زیادہ عقیدت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے، تو کل قیامت کے تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جنت کے اندر تم نبیوں کے ساتھ میں ہوگے، اس کے رسول کے ساتھ میں ہوگے۔
یہ فائدہ ہے میرے بھائی اور دوستو حقیقی محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فائدہ گنوایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی قُلْ إِن كُنتُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کو جو ہے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، اتباع کرنے کی بات کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرو، زبانی دعویٰ مت کرو میرے بھائی، زبانی دعویٰ مت کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب اللہ تم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا، اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، تب اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تھے، یہ کھو گئے تھے بچپن میں کھو گئے تھے، اور جو ہے چلتے پھرتے اور لوگوں کے ہاتھوں سے بکتے ہوئے کائنات کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب ان کے والدین کو خبر لگی کہ ہمارا بیٹا حارثہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، باپ وہاں سے آیا اللہ کے نبی کے پاس، دیکھیے اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کرتا ہے جراح حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کی خدمت میں ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیجئے، میں اس کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، ساتھ میں چچا بھی کھڑا ہوا ہے، ایک طرف قبیلہ کٹم ہے، باپ کی محبت ہے، ساری چیزیں ہیں، گھر جانا ہے، اپنے وطن کو جانا ہے، اپنے آبائی وطن کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زید کے زبانی فیصلہ ہے، اگر زید تمہارے ساتھ میں جانا چاہتا ہے تو ہم نہیں روکتے، لیکن اگر نہیں جانا چاہتے تو ہم ان کو زبردستی بھیج بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو باپ کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ دیکھ لو، پہچان لو یہ تمہارے باپ ہیں، پہچانتے ہیں یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارے چاچا ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو انسیت تھی، جو الفت تھی، اللہ کے نبی سے جو کچھ سیکھا تھا میرے بھائی اور دوستو، وہ گوارا نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر کے باپ کے ساتھ میں چلے، انکار کر دیا باپ کے ساتھ میں جانے سے۔ اسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں تمہارے نظر میں تمہارے والدین سے زیادہ، والدین کھڑے ہیں، بیٹے کو لے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن باپ کی محبت کو قربان کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ دنیا کی ساری محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کے اندر جو 8 محبت کا تذکرہ کیا ہے، باپ دادا کی محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے، بچوں کی محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے، بھائی بہن کی محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے، بیویوں کی محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے، وہ مال جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا اس کو قربان کیا جا سکتا ہے، قبیلہ کٹم کی محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے، وہ تجارت جس سے ہمیں اور آپ کو بڑی محبت ہے اس کو قربان کیا جا سکتا ہے میرے بھائی اور دوستو، وہ گھر جس سے ہمیں اور آپ کو بہت محبت ہے اس کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن کائنات کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قربان کیا جا سکتا نہیں، کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ اصلی محبت تو یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول جو کچھ دے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ نبی سے اصلی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہی اصلی محبت ہے، زبانی دعویٰ نہیں، یہ اصلی محبت ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر محبت رسول کے حوالے سے جو بھی قیمتی باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید والا بنا دے، الہ العالمین ہمیں شرک و بدعات، کفر و الحاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بچا لے۔ الہ العالمین اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے خرافات اور شرک و بدعات جنم لے چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے اس کو ختم کر دے۔ الہ العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی بیماری اور ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرض کی ادائی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یعلم ما تصنعون۔